اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین سامعین کو دنیا میں جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے ان تمام کو عریب ہادی کی جانب سے السلام علیکم. رمضان کی پہلی سحر اور پہلی افطار تمام مومنین کو مبارک. رمضان کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اور ارمغان رمضان میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. ارمغان رمضان ماہ رمضان مبارک کی سیریز ہے جس میں مختلف طریقوں سے رحمت، نعمت، مغفرت کے حصول کی آگاہی مختلف ٹاک شوز، پوڈ کاسٹ اور دروس کے ذریعے مومنین کو فراہم کی جاتی ہے. اس سیریز کا بنیادی مقصد مومنین کو اس ماہ مبارکہ کی نعمتوں کو علوم آل محمد کے ذریعے سے متعارف کروانا ہے اور تعلیمات آل محمد کو فروغ دینا ہے. ناظرین کرام، ہر مہینے کی ایک اپنی ایک فوقیت ہے، ہر مہینے کا اپنا ایک معیار ہے، ہر مہینے کے اپنے ایک معنی ہیں. تو اسی سلسلے میں رمضان کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام ہمارے آج کے مہمان علی جناب مولانا علی عباس وزیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کے مزاج بخیر ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ، دعائیں ہیں، کریم کربلا کا کرم ہے. سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں ارمغان نجف کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے اور ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ ارمغان رمضان سیریز کا پہلا پروگرام آپ کے سامنے نشر ہو رہا ہے. آج پہلی رمضان اور اسی سلسلے کے مختلف پروگرامز آپ کے سامنے نشر ہوتے رہیں گے گاہے بگاہے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو کوئز پروگرام ہے وہ بھی جاری ہے. اس پہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ ہر مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر مہینے کا اپنا ایک رنگ ہے، ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے. ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن سب سے پہلا سوال کہ یہ جو ہر مہینے کا اپنا ایک معنی ہے، یہ جو ماہ رمضان ہے، اسپیشلی رمضان، اس کے کوئی خاص معنی ہے؟ اس کو سیام بھی تو کہہ سکتے تھے، ماہ سیام اور کہتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے لفظ وہ رمضان کا کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور اس سے پہلے کہ آپ کے جواب کی طرف آؤں، ایک چیز کی جو مسکنسیپشن ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے اور استعمال اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جب ماہ رمضان کا اسم لیا جاتا ہے تو فقط رمضان کہہ دیا جاتا ہے، رمضان کہہ دیا جاتا ہے. تو اس میں غلط یہ ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے اس کی ممانعت کی ہے اور اس کی مذمت کی کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے تو مولا اسے فرماتے ہیں کہ لا تقل هذا رمضان وجاء رمضان وذهب رمضان. تو مولا نے اسے کہا کہ یہ نہیں کہو کہ یہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا رمضان، بلکہ مولا نے کہا کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، یا یہ ماہ رمضان ہے. تو شہر رمضان جس کے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ماہ رمضان، یعنی ماہ رمضان سے پہلے، اس نام سے پہلے، رمضان سے پہلے شہر کا یا ماہ کا اضافہ کر کے یہ نام لیا جائے، یعنی خود اس کی تعظیم ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی جانب ہے. اور جب اس کے معنی کی طرف آتے تو رمضان، اس سے پہلے جو آپ کا ایک سوال تھا کہ اس کے اور بھی نام ہے، تو یقیناً روایتوں میں بہت سارے نام ملتے ہیں. خود ماہ سیام جو آپ نے لیا اس مہینے کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے علاوہ ماہ مغفرت وغیرہ کئی اس کے نام ملتے ہیں. لیکن جو خصوصیت کے ساتھ اس کا نام جو ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا. تو اس کے حوالے سے ہمیں مختلف روایت و لغات میں مختلف معنی نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر کہ رمضان کی اصل ہے الرمز. اس کے جب انسان معنی دیکھتا ہے تو ایک معنی اس کے بیان کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ جو ہماری آب و ہوا ہے وہ پولیوٹیڈ ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کی گرد و غبار ہوتے ہیں. تو عام طور پہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد کی آب و ہوا تبدیل ہو جایا کرتی، یعنی جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ بیٹھ جایا کرتا ہے، فضا
خوشگوار ہو جاتی ہے, جو پالوشن ہوتا ہے وہ بیٹھ جایا کرتا ہے. تو جس طریقے سے فضا گرد سے, غبار سے اور پالوشن سے پاک ہو جاتی ہے بارش کے بعد, تو اسی طریقے سے انسان ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات. تو اس بارش کو بھی رمز کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے جو ایک اور معنی بیان کی جاتی ہے کہ جو روایت میں بھی ملتے ہیں رسول خدا کی, کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی صحرا سے گزر ہوا ہو, جب دھوپ کی بہت زیادہ تپش ہوتی تو دھوپ کی حدت کی وجہ سے جو پتھر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہو جایا کرتے, اور کبھی کبھار وہ پتھر اس قدر گرم ہو جاتے ہیں کہ اگر اس پہ پیر رکھا جائے, کوئی چیز رکھی جائے تو جلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اسے بھی الرمز کہا جاتا ہے. یعنی جب انسان ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے, خود اللہ کے رسول کی روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان روزے رکھتا ہے تو اس کا یہ روزے رکھنا ماہ رمضان میں اور پروردگار کی عبادت میں اپنے دن گزارنا انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے. تو یہ معنی اس وجہ سے اس کے بیان کی جاتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کا شاید ایک نام رمضان ہے. کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ, شہر الرمضان. اچھا, یہ لفظ دو طرح یوز کیا جاتا ہے کہ رمضان ایک رمضان, اصل پروناؤنسیشن کیا ہے؟ اصل جو عربی پروننسیشن ہے وہ رمضان ہے. اچھا, اردو میں اردو میں اسے رمضان کہہ دیا, لیکن عربی میں اصل رمضان, شہر الرمضان. اچھا قبلہ, ہر مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے, جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ہر مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے, ہر مہینے کی اپنا ایک وقار ہے, ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے. اسی طرح لیکن جیسے کہ دیکھا جائے تو ماہ ایام اعضاء, ماہ محرم ہے اور ماہ شعبان ہے, ماہ رجب ہے, ان سب کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن ان سب میں نے نظر کی اور غور کیا تو رمضان جو ہے, شہر الرمضان میں بہت ہی زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے بہت ساری جگہوں پہ, اور کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں. تو ان سب میں اس کا امتیاز اتنا بلند, اس کے کیا سبب ہے؟ اس کے مختلف اعتبار سے جوابات دیے جاتے. ایسے پروردگار عالم کا طریقہ کار رہا ہے کہ پروردگار نے کچھ چیزوں کو کچھ پہ فضیلت دی ہے, یعنی حتیٰ کہ انسانوں کو انسانوں پر فضیلت دی, رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی. جیسے قرآن مجید میں پروردگار فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ رسولوں کو کچھ پر فوقیت دی, فضیلت دی. اسی طریقے سے جو ہمارے روزمرہ کے دن ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہے. جیسے جمعہ باقی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے, جمعے کو دوسرے دنوں پر فوقیت. اسی طرح شب جمعہ کو دوسری راتوں پر فوقیت. تو اسی طریقے سے جو مہینے ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں. ان مہینوں میں جو ماہ رمضان ہے وہ تمام مہینوں سے افضل قرار پا رہا ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ بھی بیان ہوگا. خود امام معصوم یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماہ رمضان کو اسی انداز میں دوسرے مہینوں پہ فوقیت حاصل ہے جس طریقے سے ہم آل محمد کو باقی لوگوں پر فوقیت حاصل ہے. تو پروردگار کی طرف سے ایک فضیلت دی گئی. خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں, خطبہ کے جو اللہ کے رسول نے شعبان کے مہینے میں لوگوں سے مخاطب ہو کے دیا تھا, اور جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہو سکے تو 1 یا 2 مرتبہ ضرور اس خطبے کو اپنی نظروں سے دہرائیے گا, یا سن کے یا دیکھ کے کسی بھی انداز میں, کیونکہ اس میں وہ پیغامات ہمیں اللہ کے رسول کی جانب سے ملے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس مہینے کو گزارنا کیسے, اس مہینے میں ہماری شب و روز کیسی ہونی چاہیے. تو اس خطبے کے اسٹارٹ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس, لوگو انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ, کہ بے شک تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ کہ خالی آ رہا نہیں, برکت لے آ رہا ہے, رحمت لے آ رہا ہے, مغفرت لے آ رہا. یہ وہ تمام تحفے ہیں کہ جو ماہ رمضان اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے, سمیٹ کے آتا ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے کہ شہر, یہ وہ مہینہ ہے, ہوا عند اللہ افضل الشہور, کہ جو اللہ کے نزدیک بہترین مہینہ ہے, یعنی اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. ایامہ افضل الایام, اس مہینے کے جو دن ہے وہ بہترین دن ہے. لیالیہ افضل اللیالی, اس مہینے کی جو راتیں ہیں بہترین راتیں ہیں. وساعاتہ افضل الساعات, اس مہینے کی جو لمحات ہے وہ بہترین لمحات ہے, اس سے بہتر لمحات نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آگے بڑھ کے کہ انفاسکم فیہ تسبیح, کہ تمہارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کی مانند ہے. یعنی عام دنوں میں تم سانس لے تو کچھ بھی نہیں, اس مہینے میں اگر سانس لوگے تو ایسا ہے جیسے انسان اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. ونومکم فیہ عبادہ,
اس مہینے میں تمہارا سونا اللہ کی عبادت کے برابر. اور اس طرح یہ پورا خطبہ جاری رہتا. تو کئی روایتیں اس ماہ رمضان کے حوالے سے ہمیں ملتی. خود ماہ رمضان کی دعا انشاءاللہ موقع ملا تو آگے بڑھ کے اس حوالے سے تذکرہ ہوگا. تو ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ کہ جسے پروردگار کے نزدیک بہت زیادہ مقام حاصل ہو. کوئی مہینہ اس مہینے کے برابری نہیں کر سکتا. بہتر قبلہ، یعنی رمضان کی فضیلت جو ہے وہ اس لیے بھی دوبالا ہے کہ ایک تو آپ نے سلسلے بتائے، بہت ساری فضیلت آپ نے بتائیں، شعبان سے منسلک کیا ان تمام چیزوں کو. اور خدا کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا نزول بھی اس مہینے میں ہے، برکتوں کا نزول بھی اس مہینے میں. اور کیا خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح پتھر والی مثال جو آپ نے دی وہ کیا خوبصورت مثال ہے. میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا کہ خدا کا مہینہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں خدا کا مہمان بنو. اب مہمان بننے کے لیے سامنے میزبان کا ہونا ضروری ہے، اور خدا کا مہمان بنا کس طرح جائے، اور پھر میزبان کو ہم کس طرح جو ہے وہ کس طرح ہم میزبان کی موجودگی اپنے لیے تصور کریں. اس سوال کے جواب میں کچھ وقت دینا چاہوں گا کیونکہ مختلف پیرا ہے. سب سے پہلا جو اس کا زاویہ وہ یہ کہ میزبان کا سامنے ہونا ضروری ہے. تو خود پروردگار فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک، یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے. بس انسان کو احساس اس بات کو ہونا چاہیے. بہرحال یہ ایک توحید کی الگ بحث ہے. جب مہمان نوازی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ایک جہت جو نظر کی وہ بحث مہمان ہے اور دوسری بحث میزبان، یعنی دونوں جہاز سے اگر دیکھا جائے. پہلے میزبان کی جانب سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں میزبان پروردگار عالم ہے. یہاں ایک روایت ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کے زمانے کی کہ 3 دوست ہوتے ہیں، وہ مدینے آتے ہیں اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے. جب مدینے پہنچتے، اب سفر آج کی طرح کا نہیں ہے کہ کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا، وہ کئی دنوں کا سفر کر کے جب مدینے پہنچے تو رات کا وقت ہو رہا تھا. تو کہا کہ اللہ کے رسول سے باقاعدہ ملاقات ہو، ان سے جو سوال جواب ہے، تو صبح ہوں گے، اب رات گزارنی ہے کہیں، لہٰذا کہا کہ کسی کے گھر مہمان ہوا جائے. اب آج کے زمانے کی طرح تو لوگوں کے حالات نہیں تھے کہ ہر بندہ اتنے مہمان افورڈ کر سکے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہم کسی پر پریشر نہیں ڈالتے بلکہ خود کو تقسیم کر لیتے ہیں، مختلف لوگوں کے مہمان بن جاتے. ان میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کی مہمان نوازی میں چلا جاتا ہے، دوسرا مولا کائنات کے پاس آتا ہے، تیسرا کہتا ہے کہ میں اللہ کا مہمان بنتا ہوں اور مسجد نبوی میں رات بسر کرتا ہوں. وہ شخص مسجد نبوی چلا گیا. اگلا دن ہوتا ہے، صبح جب تینوں کی ملاقات ہوتی. اب تینوں میں سب سے جو ایک عام انداز میں کہا جائے ہماری زبان میں فرسٹریٹڈ شخص وہ تھا کہ جو مسجد میں رات گزاری. جس نے پوچھا، آپس میں احوال پرسی ہوئی، کیا ہوا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول کا میں مہمان بنا تھا، اللہ کے رسول نے میری ضیافت کی بڑے بہترین انداز میں، جو غذا وہ خود کھاتے تھے مجھے بھی کھلائی. اسی طریقے سے جو شخص مولا کائنات کا مہمان بنا تھا اس نے بھی اسی طرح کی بات کی اور کہا کہ رات آرام سے بسر ہوئی، آرام کیا. جو شخص مسجد میں دیکھا تو مجھ سے تو پوچھو ہی نہیں. کہا کہ میں مسجد میں تھا، کوئی شخص موجود نہیں تھا کہ جو مجھے کھانا کھلاتا، میری ضیافت کرتا. میں بھوکا رہا، بھوک کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند بھی نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی عبادت پوری رات کرتا رہا جب تک جاگتا رہا. اب اس کے ذہن میں تصور آ رہا تھا کہ میری مہمان نوازی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول پر پروردگار عالم اس وقت وحی نازل کرتا ہے کہ اے حبیب اس شخص کو بتا دو کہ اگر میرے پاس بھوک سے اچھی ضیافت کوئی اس کے لیے ہوتی تو میں اس چیز سے اس کی ضیافت کرتا. یعنی کہ جو بھوک جو ماہ رمضان میں انسان احساس کرتا ہے یہ بھی پروردگار کی ایک نعمت ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ شخص کھانا کھا لیتا تو رات بھر جاگ کر گزارتا نہیں بلکہ سو جاتا، آرام کرتا. کیا بات. اسے موقع ملا کہ اس بھوک کی وجہ سے اس نے اس رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہوئے اپنی رات گزاری. تو یہاں پر میزبان کون ہے؟ پروردگار عالم کی ذات کے جس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں. یعنی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کا دیا ہوا ہے. اور خصوصاً ماہ رمضان میں جیسے اسی خطبے کا جو ابتدائی جملہ تھا کہ پروردگار نے برکتوں کے خزانے کھول دیے، رحمتوں کے خزانے کھول دیے، مغفرت کے خزانے کھول دیے. اب اس بات کا انتظار ہے کہ کون بندہ ہے کہ جو حقیقی میزبان بن کے پروردگار کے پاس آتا ہے اور یہ تمام تحفے تحائف کہ جو انسان کو پروردگار کی جانب سے مل رہے ہیں انہیں وہ سمیٹتا ہے. تو یہ پروردگار کی جانب سے. بہرحال یہاں پر اور بھی باتیں ہیں جنہیں ہم چھوڑتے ہوئے اب دوسری جانب آتے ہیں کہ بحیث سے اگر مہمان بات کی جائے. عام طور پہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جس طرح کی دعوت میں انسان جاتا ہے اس انداز میں تیار ہو کے جاتا ہے. یعنی اگر کسی نارمل شخص کے پاس جا رہا ہے تو اس کا ایک گیٹ اپ نارمل سا ہوگا،
اسی محفل کے آداب کو خیال رکھے گا. اگر کسی بڑے شخص کی دعوت میں جا رہا تو پھر گیٹ اپ بھی وہ اپنا اسی انداز کا کر کے جائے گا, اس کا رکھ رکھاؤ ایسا ہوگا, بات کرنے کا انداز ویسا ہوگا, اور کوشش کرے گا کہ کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے کہ جو میرے میزبان کو ناراض کر دے. بڑے شخص کی دعوت میں گیا, اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کی خوشنودی چاہتا ہے. یہ وہ مہینہ کہ جس میں انسان اللہ کا مہمان بن رہا. کیا بات. اب انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی مہمان نوازی میں جا رہا ہوں, مہمان بن کے جا رہا ہے, تو کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ جو پروردگار عالم کو ناراض کرتے, جو پروردگار کی معصیت کا سبب بن جائے, پروردگار کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو اس انداز میں خود کو خداوند عالم کے سامنے پیش کرے کہ انسان اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے. کیا بات. اچھا, ہمیں پھر کس طرح رمضان کو گزارنا چاہیے؟ کیا رمضان میں صرف روزے رکھنا, نماز پڑھ لینا, قرآن پڑھ لینا کافی ہے, یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے رمضان کو اور اپنی عبادات کو اور اپنے آپ کو اور نکھارا جا سکے؟ اس میں ایک بات تو یہ کہ ماہ رمضان جیسے باقی مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے, تو انسان کا شیڈول اس انداز کا نہ ہو کہ جس طریقے سے دیگر مہینوں میں ہوا کرتا ہے. یہاں پر شیڈول کچھ تبدیل ہو جایا کرتا کہ ظاہر سی بات عبادتوں میں اضافہ ہوگا, قرآن کی تلاوت وہ زیادہ کرے گا, قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی ہماری, قرآن کی تلاوت وہ زیادہ کرے گا, اس کی نمازوں میں پہلے جیسی اب وہ نمازیں نہیں رہے گی. لیکن کچھ چیزیں کہ خود خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس مہینے میں اللہ سے سوال کرو. کس چیز کا سوال کرو؟ کہ پروردگار عالم تمہیں توفیق دے کہ اس مہینے کے روزے رکھ سکو اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکو. یا اسی انداز میں جب اللہ کے رسول نے پورا ایک شیڈول بتا دیا, پورا برنامہ بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے, یعنی مثال کے طور پر صدقہ دینا ہے, دوسروں کو اذیت نہیں دینی ہے, اور یتیموں پر شفقت کرنی ہو, پورا ایک اللہ کے رسول نے برنامہ بیان کر دیا, شیڈول بیان کر دیا. اس کے بعد مولا کائنات نے اللہ کے حبیب سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشہر, کہ یا رسول اللہ بتائیے گا کہ اس مہینے کے بہترین عمل کیا, اس مہینے میں انسان کیا چیز ہے کہ جو بہترین وہ انجام دے سکتا ہے, اور جو آپ کے سوال کے مطابق کہ بہترین کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اس کو جواب دیا کہ الورع عن محارم اللہ, کہ خود کو اللہ کی معصیت سے, محرمات سے روکے رکھے, وہ اس مہینے کا بہترین کام ہے. سبحان اللہ. کہ انسان خود کو گناہ کے نزدیک نہ لے جائے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مولا کائنات سے کہ اس مہینے کا بہترین کام اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے. کیا بات. اچھا, اگر ہم ماہ رمضان کی بات کریں تو روزوں میں جو ہے وہ نیکی کا سلسلہ آپ کو قائم رکھنا پڑتا ہے, اسی کے سلسلے میں. اچھا, اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں لڑائی جھگڑا بھی پایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. تو یہ کیا درست ہے؟ اچھا, وہ ایک کیفیت ہوتی ہے, وہ ایک الجھن بھی کہہ لیں آپ اس کو ایک طریقے سے, حالات کے پیش نظر. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں لڑائیاں بہت نظر آتی ہیں. اب ایک نیکی کا کام جاری ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ فرسٹریشن کا ایک جھگڑ ہوتی ہے جو آپ پبلک میں یا کہیں پہ بیٹھ کے اس کا سلسلہ خراب ہوتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ نظر فرمائیے. ماشاءاللہ ایک اچھا سوال ہے, اور اس پہ مختلف جہات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ نے ایک جہت کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اثر کیا نظر آنا چاہیے. پروردگار عالم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر روزہ اس انداز میں فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر فرض تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. عام طور پہ ایک طریقہ کار یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اگر دیکھنا چاہے کہ میری عبادت پروردگار کے نزدیک قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, تو اس کا ایک اشارہ انسان اس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے کہ دیکھیں کہ اس عبادت کا جو اثر ہے وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. یعنی اس روزے کا اثر کیا بتایا کہ انسان تقوی اختیار کرے, انسان متقی بنے. تو اگر یہ تقوی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. یعنی اب یہ بھی نہیں کہ انسان روزہ رکھے گا تو خود بخود متقی ہو جائے گا, نہیں. یعنی ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کے سامنے بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں. ہمارے استاد یہ مثال دیا کرتے تھے کہ سفر کی دعا الحمدللہ ہم سب گھر سے پڑھ کے نکلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. یہ دعا ہم پڑھ کے نکلتے. لیکن فرض کیجئے کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے, وہ بائک چلا رہا ہے یا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور ایکسیلیٹر پورا پریشر کے ساتھ دبا کر اگر وہ آئل ٹینکر میں اس گاڑی کو مار دے تو کیا ہوگا؟
دعا تو اس نے پڑھی تھی لیکن کیا وہ بلا سے بچے گا؟ نہیں بچے گا. یعنی دعا کا اثر اس وقت ہے, عبادتوں کا اثر اس وقت ہے جب خود انسان بھی اس اثر کو حاصل کرنا چاہے. اچھا, فرسٹریشن ایک لفظ ہے جو ایک کیفیت کے حوالے سے ہے. حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے انسان فرسٹریشن کا شکار رہتا ہے. اب اس میں کہیں نہ کہیں آ کے وہ انوالو ہو جاتا ہے اس چیز میں, تو وہ اپنے آپ کو کس طرح بچائے؟ یعنی انسان کو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر روزہ جب رکھ رہا ہے تو اسے سمجھنا پڑے گا کہ مجھے خود کو گناہوں سے بچانا ہے. یعنی آپ نے ایک اشارہ کیا فرسٹریشن, لڑائی جھگڑا, دوسری برائیاں بھی 20 ایسی برائیاں ہیں کہ جو اس ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے میں عام ہوتی ہوئی نظر آتی, کہ جس میں دھوکہ دہی ہے, چیزوں کا مہنگا کرنا جان بوجھ کے, ذخیرہ اندوزی, یا جو مثال کے طور پہ جو چیزیں ہم معاشرے سے مارکیٹ سے خریدتے ہیں اس میں ملاوٹ. یعنی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں, ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں بازار جانا ہوا تو وہاں جب سامنے دالوں کی ویرائٹیز دیکھیے, پوچھا ان میں فرق کیا ہے, کہا کہ یہ جو ہے یہ اصلی دال ہے چنے کی دال, ہو یہ مٹر دال کی جو دکھتی چنے کی دال کی طرح ہے, بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت دکھتی ہے, اس سے زیادہ صاف ستھری ہے, لیکن حقیقت میں اس سے کئی زیادہ سستی اور وہ کوئی اور دال ہے کہ جو معیار میں بھی کم ہے, معیار میں بھی کم ہے, اور مطلب چیز ہی الگ ہے, یعنی جنس ہی تبدیل ہو رہی ہے. یعنی اس انداز میں پھر اسی کا بیسن بنا کے بھی بیچا جا رہا ہے. اس طریقے سے 20 چیزیں کی ملاوٹ کی جا رہی. یعنی اب چنے کے آٹے میں کارن فلاور کو مکس کیا جا رہا ہے, یا مثال کے طور پہ دوسری دالوں کو مکس کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ماہ رمضان میں نظر آتی, اور ہر وہ مال کہ جو پورا سال نہیں بکے گا وہ ماہ رمضان میں بکتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی ہر طریقے سے ہمیں گناہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے, برا کام ہوتا ہوا نظر آ رہا, جھگڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا. یہاں تک کہ پروردگار نے خود کہہ دیا کہ پروردگار اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے. تو شیطان بھی جکڑا گیا. اب یہ معاشرے میں ساری چیزیں ہو رہی, تو اصل مسئلہ یہ کہ انسان روزہ تو رکھ رہا ہے, انسان ماہ رمضان کی تیاری تو کر رہا, انسان عبادتوں میں تو شرکت کر رہا, لیکن اس عبادت کا جو فیض حاصل اسے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, یعنی خود کرنا بھی نہیں چاہ رہا. یعنی انسان چاہتا تو ہے میرے گھر بہترین سے بہترین افطاری ہو, لیکن اس بات کو نہیں سوچتا کہ بہترین افطاری کے انتظام میں رزق حلال سے کروں, وہ حرام کی طرف خود جا رہا ہے. اچھا بہتر قبلہ, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ انسان کو جو ہے اس عبادت کو سمجھنا پڑے گا, اور اس عبادت کے حوالے سے جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. یعنی کسی کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں, جیسا آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا اس سے پہلے والی گفتگو میں, کہ انسان اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے, کس کی طرف دعوت پہ جا رہا ہے, کس کے بلاوے پر جو ہے وہ مہمان, کس کا مہمان بن رہا ہے. اچھا اسی کو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ روزے ضروری کیوں ہیں؟ مطلب صبح سے رات شام تک, تقریباً رات تک جو ہے وہ آپ کا بھوکا رہنا عبادت کیسے؟ کافی اچھا سوال ہے. عام طور پہ ہماری اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے, مادی معاشرے میں رہتے ہوئے اپروچ ایسی ہو گئی کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ دیکھتے ہیں, یا اس کام سے بچنا ہے تو نقصان دیکھتے ہیں. اور اسی بات کو ہم اپنی عبادتوں کی جانب لے جاتے ہیں کہ جب عبادت کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا, یا مطلب پروردگار عالم نے کسی چیز کو حرام کیا تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو. یقیناً ایسا ہے, لیکن سوال یہ کہ کیا ہم جو عبادت کر رہے ہیں یا جو ہمیں عبادت کرنی ہے وہ اس کے فائدے کو دیکھتے ہوئے کرنی ہے یا نہیں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم عبادت کریں, تو بندگی کا حق یہ ہے کہ انسان بغیر چون چلا. یعنی اگر کسی غلام سے کہا جائے کہ فلاں کام کر لو, یعنی یہ چیز اٹھا کے مجھے دے دو, پوچھے گا کیوں دو اٹھا نہیں, کہا کہ آقا نے کہا یہ کرنا ہے. ہمیں پروردگار عالم نے کہا, معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہمیں یہ کام کرنا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیوں کیا جائے, فلاں چیز کیوں نہیں کیجیے. ہاں بعض روایتیں ہمیں ملتی ہے معصومین علیہ السلام نے کچھ حکمتیں بیان کی ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی طور پہ یہی حکمت ہے. اس کے علاوہ دیگر حکمتیں بھی ہو سکتی ہے, دیگر اسباب و علل بھی ہو سکتے. تو اصل پروردگار عالم نے کہا کہ تمہیں بھوکا رہنا ہے تو بھوکا رہنا ہے, وہ چیزیں کہ جو عام حالت میں تم پہ حلال ہے ان سے خود کو بچائے رکھنا ہے تو بچائے رکھنا ہے, پروردگار کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر. ہاں اس سے ایک ضمناً انسان یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے, جہاں ماہ رمضان المبارک میں انسان اس حلال غذا سے خود کو روک کے رکھ رہا ہے کہ جو عام حالت میں اس پہ حلال تھی, پروردگار کو کی خوشنودی کے لیے اس حلال چیزوں سے خود کو روک کر رکھ رہا ہے کہ جو عام حالت میں اس پہ حلال تھی, پروردگار کی خوشنودی کے لیے
تو وہاں ماہ رمضان کے علاوہ اس کی پریکٹس ہو جائے کہ جہاں ماہ رمضان میں خود کو حلال سے دور رکھا، پروردگار چاہتا ہے اس لیے ماہ رمضان کے بعد خود کو حرام غذا سے دور رکھے گا کیونکہ پروردگار عالم یہ چاہ رہا، ماہ رمضان کے بعد خود کو حرام خواہشات سے دور رکھے گا کیونکہ پروردگار ناراض نہ ہو جائے۔ بہتر قبلہ، بہتر، اور ایسا ہی ہے خدا کی عبادت کے لیے فائدہ اور نقصان کیا دیکھنا، خدا خدا ہے، اور کیا اچھی اگزامپل آپ نے دی مالک اور نوکر کی۔ اچھا قبلہ، یہ افطار کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ افطار کروانا، کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلانا بڑا ثواب ہے، اور جب یہ رمضان، شہر رمضان آتا ہے تو افطار کے حوالے سے اس کی فضائل، اس کی ایک فضیلت ایک اپنی حیثیت، اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے، تو یہ افطار کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں۔ خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من فطر منکم صائما مؤمنا، کہ اگر تم میں سے کوئی مومن روزے دار کو افطار کروائے تو اس کا ثواب کیا ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کروایا اور اس کے پروردگار نے سارے پچھلے گناہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان میں افطار کروانے کی اس قدر فضیلت، مجمع میں اصحاب موجود تھے، کسی صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اتنی قدرت نہیں رکھتے، ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اس فضیلت کو حاصل کر سکے، اب ظاہر سی بات ہے سب کے مالی اسٹیٹس ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو کہا کہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ کام کر سکے، تو اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ اگر تم کسی کو افطار اس انداز میں نہیں کرا سکتے تو کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے یا پانی کے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے تم اس کو افطار کرواؤ تاکہ تمہاری گردن آتش جہنم سے آزاد ہو سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، افطار کروانا مطلب کرائٹیریا کھانا یا تو عام نہیں ہے، بلکہ لقمہ، نیت، یعنی اس میں اس سچویشن میں بات بیان ہو رہی کہ جب انسان نہیں کر سکتا، جب کر سکتا ہے تو بہترین انداز میں کرے گا۔ جیسے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام معصوم کے پاس آتا ہے اور غالباً چھٹے امام کے پاس آتا ہے، اور جب چھٹے امام کے پاس وہ شخص آیا تو مولا نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم ہر رات، بلکہ پہلے اس سے مولا نے سوال کیا کہ یہ کون سی ایام گزر رہے، تو اس شخص نے کہا کہ ماہ رمضان کے ایام اور راتیں گزر رہی، تو مولا نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم میں اتنی طاقت و قدرت ہے کہ تم ہر رات 10 ان غلاموں کو آزاد کر سکو کہ جو اولاد اسماعیل نبی سے ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ میں تو اتنی سکت نہیں، مولا کم کرتے ہیں، کیا 9 کو، کیا 8 کو، آخر میں 1 تک آگے کہا کہ مولا میرا مالی اسٹیٹس ایسا بھی نہیں کہ میں ایک غلام بھی آزاد کر سکوں، وہ بھی وہ غلام کے جو اولاد اسماعیل سے، وہ نسل کے جو رسول خدا کی نسل ہے۔ تو مولا نے کہا کہ کیا تم کسی ایک شخص کو افطار نہیں کرا سکتے ماہ رمضان میں؟ سبحان اللہ، سبحان اس شخص نے کہا کہ سبحان اللہ، اے فرزند رسول، میں 10 افراد کو افطار کروا سکتا ہوں۔ تو کہا ماہ رمضان میں تمہارا ان 10 افراد کو افطار کروانا ایسا ہے کہ جیسے تم نے اولاد اسماعیل سے 10 غلاموں کو آزاد کروایا ہو، اور پروردگار اس کے عوض تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر جیسے اسٹارٹ میں بات بھی ہوئی بھوکے کو کھانا کھلانا، ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، یا کوئی اچھا سلوگن نظر آتا ہے، یا کوئی اچھا بینر نظر آتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، یعنی اس کے پیچھے مائل ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ خود جیسے صفین کے میدان میں ہوا کہ قرآن کو نیزے پہ بلند کیا، کہا گیا کہ حکم صرف پروردگار عالم کا ہے۔ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ناطق قرآن سامنے کہہ رہا ہے کہ فقط ان کا قرآن پہ اٹھانا کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، کہ وہ کہہ تو صحیح رہے لیکن اس سے مراد باطل ہے۔ ہم معاشرے میں بہت سے سلوگن دیتے کہ کھانا کھلانے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ کسی کو ہنر دے دو وہ خود کما کے کھائے گا، فلاں فلاں چیزیں، اس طرح کی چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک اچھی چیز کی ترغیب دلانے کے لیے ایک اچھی چیز کو کاٹ دیا جائے۔ یعنی ہنر سکھائیے، اچھی بات ہے، اسے اپنے پیر پہ کھڑا کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ بھوکے کو کھانا نہ ایک اچھی چیز کو یعنی خود صدقہ دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کی ترغیب ہمیں دین اسلام نے دی ہے۔ یعنی کہ ہمارا ذہن نعوذ باللہ زیادہ کام کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے، ہمارا ذہن زیادہ کام کر رہے ہیں نعوذ باللہ معصومین علیہ السلام سے، یا ہم پروردگار عالم سے زیادہ بہتر ان حکمتوں کو سمجھتے۔ جب انہوں نے حکم دیا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ تو ہم کون ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے منع کریں؟ صحیح بات، سبحان اللہ قبلہ۔ اچھا قبلہ، ایک خاص سوال رمضان سے بالکل منسلک سوال ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن کی تلاوت کی اہمیت کیوں؟ اہمیت تو ویسے بھی ہے لیکن کچھ زیادہ اہمیت نظر آتی ہے۔
کافی اچھا سوال ہے کہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ لکل شین ربیع، کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، وہ ربیع القرآن رمضان، قرآن کی بہار جو ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، یعنی جہاں جہاں پروردگار عالم نے ماہ رمضان کا تعارف کروایا ہے وہاں پہ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے ابتدا میں جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، یہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کے ماہ رمضان کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، یا وہ دعا کہ جو ہم روزانہ ماہ رمضان میں پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر وھذا شہر نظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علی وہو شہر رمضان۔ اب شہر رمضان جو تعارف ہو رہا ہے، فوراً بات کیا رہے الذی انزلت فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ کہ جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا۔ اور خود وہ خطبہ شعبانیہ کا جو جملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ جہاں اللہ کے رسول یہ فرما رہے کہ پروردگار سے اس بات کی توفیق طلب کرو، دو چیزیں کی توفیق اللہ کے رسول طلب کرنے کا کہہ رہے تھے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی، اور دوسری چیز اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی۔ سبحان اور خود اسی میں اللہ کے رسول جہاں ماہ رمضان میں اعمال کی فضیلت بیان کر رہے تو وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر کوئی اپنی واجب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز 70 نمازوں کے عام دنوں میں برابر۔ وہیں پہ جب قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی بات کرتے تو فرماتے ہیں کہ جو ایک آیت کی تلاوت کرے گا گویا ایسے اس نے عام دنوں میں پورا قرآن ختم کیا ہو، یعنی اس قدر فضیلت بیان کری۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کوئی اس مہینے میں ختم کرے تو اس کی کتنی فضیلت، کیا فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے۔ کہ اس مہینے کی فضیلت کو ایک بندہ مومن کس طرح حاصل کرے؟ کافی اچھا سوال ہے، اور بہرحال ایسا سوال ہے کہ جس کا ایک جامع جواب نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ جو معصومین نے ہمیں بتایا ہے اس پر انسان عمل کرے۔ خصوصیت کے ساتھ جو خطبہ شعبانیہ کہ جس کے بارے میں باہر یہ عرض کی کہ کوشش کرے کہ اس مہینے میں اس خطبے کو ضرور دیکھے اور اس میں سے وہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ بہتر۔ اچھا، میں آپ کی قبلہ ایک منٹ میں آپ کی بات روکتے ہوئے سامعین جتنے ہمارے دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کے لیے کہ خطبہ شعبانیہ کی قبلہ نے بار بار بات کی، اور ہمارا یہ پروگرام رمضان کی فضیلت خطبہ شعبانیہ سے بالکل منسلک ہے، اور آپ ہمارے اسی پروگرام کے اوپر ایک لنک آ رہا ہوگا، وہاں خطبہ شعبانیہ کا لنک ہے، وہ ضرور آپ اس کو پڑھیے گا۔ قبلہ ہم متصل ہوتے ہیں اپنی گفتگو سے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، تو انسان کے لیے جو بیسک اور منیمم اسٹیج ہے تقوی کا کیا ہے کہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے روکے۔ جب اس اسٹیج سے گزرا اب انسان آہستہ آہستہ مستحبات کی طرف جائے اور اپنے اعمال کو آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش کرے، تلاوت قرآن کی طرف آئے، مستحب نمازوں کی طرف آئے، اور دوسرے جو آداب یعنی ماہ رمضان میں انسان کو روزہ جو فرض کیا اس میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں انسان کو احساس کرنا ہے دوسروں کی بھوک و پیاس کا، یعنی دوسروں کا احساس کرے، دوسروں کی مدد کرے۔ یا اسی طریقے سے جیسے ہم روزے میں ہیں تو دیگر افراد بھی روزے میں ہیں، یعنی اگر انسان شروعات کرتا ہے تو عام طور پہ گھر سے ہی شروعات کرتا ہے کہ خود روزے سے جاتے ہیں انسان فرسٹریٹڈ ہے، ہر چیز اس سے سامنے ریڈی چاہیے، افطاری میں اگر کسی قسم کی کمی ہو جائے تو فوراً سے عام طور پہ گھر والوں پہ انسان بھڑک اٹھتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہمیں ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو میرے اہل خانہ بھی روزے سے گزر رہے، تو ان پر بھی کچھ انسان نرمی کرے، یا اسی طریقے سے وہ اشخاص کے جو ہمارے انڈر میں کام کر رہے ان پر نرمی کرنے کا خود اس خطبہ شعبانیہ میں حکم دیا گیا۔ تو کوشش کریں کہ جس حد تک ہو سکے ہم خود کو پروردگار عالم سے نزدیک کریں۔ اور یہاں پر آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ وہی دعا کہ جس کا کچھ حصہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، پوری دعا اگر انسان غور سے دیکھے یا علی یا عظیم، تو ابتدا میں انسان پروردگار کی حمد بیان کر رہا ہے، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کا تعارف ہوتا ہے، ماہ رمضان کے بعد قرآن مجید کا تعارف ہو رہا، پھر شب قدر کے بارے میں بیان ہو رہا۔ اس پوری دعا میں اگر کوئی دعا مانگی گئی ہے تو فقط آخری جملہ ہے کہ جو انسان پروردگار عالم سے دعا مانگ رہا، یاد المن ولا یمن علیہ، کہ جو احسان کرنے والا ہے ایسا احسان کرنے والا ہے کہ جس پہ احسان نہیں کیا جا سکتا۔ اب دعا کیا مانگی جا رہی؟ من علیہ، مجھ پر احسان کر دے، بفقاق رقبتی من النار، کہ میری گردن کو آتش جہنم سے آزادی دلوا دے، وادخلنی الجنہ، اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی یہ اس کا انسان کا ہدف ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے پروردگار کی مغفرت کو پائے۔
آخر میں خود چھٹے امام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے کہ جو شخص ماہ رمضان میں نہیں خود کو بخشوا سکتا وہ پورا سال اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکتا سوائے ایک صورت کے کہ وہ عرفہ کے روز میدان عرفہ پہ پہنچ جائے. اللہ اکبر ماشاء اللہ. اچھا قبلہ ایک بہت ایسا سوال ہے جو رمضان سے پہلے جو ہے کافی دہرایا جاتا ہے اور بلکہ رمضان میں بھی دہرایا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کا قید ہونا. اچھا کیا شیطان واقعی میں اس کو کسی جگہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے باوجود ہم اتنی ساری چیزیں شیطانی حوالوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ اس جملے کا کیا, اگر کھل کے ہم اس کی وضاحت چاہیں تو وہ کیا ہے؟ اصل تو یہ کافی اچھا سوال ہے اور عام طور پہ یہ سوال ذہن میں آتا بھی ہے. جیسے ہماری کچھ دیر پہلے بھی اس حوالے سے تذکرہ ہوا کہ جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہمیں مسلم معاشرے میں برائیاں نظر آتی نارملی نظر نہیں آتی, جبکہ روایتوں میں یعنی ایک روایت نہیں ہے کئی روایتیں ایسی ہمیں ملتی ہے کہ پروردگار شیطان کو قید کر رہا. تو سوال یہ کہ معاشرے میں برائی کہاں سے رہی, انسان گناہ کی طرف کیوں راغب ہو رہا ہے, انسان پروردگار کی معصیت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ انسان کا گناہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب اسے شیطان بہکائے گا تب وہ گناہ کرے. یعنی ہمارا طریقہ کار یہ کہ جب بھی ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا ڈائریکٹ ہم نے بلیم کرنے شیطان پہ کہ شیطان نے مردود نے یہ کام کروا دیا. بھائی وہ کوئی ہاتھ پکڑ کے ہم سے کام نہیں کروا سکتا. یعنی پروردگار نے اسے فقط اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے, ہمیں فقط بہکانے کے لیے وسوسہ ڈال سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. باقی جو کچھ کر رہا ہے وہ خود انسان کر رہا. اب انسان کا نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور گناہوں کی طرف بڑھ کے اتنا ٹرین ہو جاتا ہے کہ اسے شیطان کی ضرورت نہیں رہتی, اور خود انسان کے اندر وہ نفس موجود ہے. یعنی دو طرح کے نفس, ایک نفس امارہ ایک نفس لوامہ ہے. نفس امارہ کا کام ہی بہکانا ہے, یعنی اس کا کام ہی بہکانا ہے, انسان کو بہکاتا ہے, وہ غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے, شہوتوں کی طرف ابھارتا ہے. اس کے مقابلے میں نفس لوامہ کے جو اس کو ملامت کرتا ہے, یعنی ایک جنگ ہے کہ جو خود انسان کے اندر جاری ہے. اصل سکسیسفل انسان کون ہے کہ جو اس جنگ میں جیت جائے, یعنی اپنے نفس امارہ کو دبا دے, وہ اصل کامیاب انسان ہے. اب شیطان ہو نہیں ہو, انسان کے اندر جو جنگ جاری ہے اس جنگ سے جیتنا انسان کے لیے ضروری ہے. اچھا کیا کہنے, کیا سیر حاصل گفتگو آپ سے رہی اور پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آگے گفتگو کر سکیں, ہم وقت کی زنجیروں میں قید ہیں, ورنہ ایک سیر حاصل گفتگو جاری ہے اور قبلہ کی موجودگی سے بڑے فائدے ہمیں میسر آئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک بار پھر شکر گزار ہوں مغان نجف کی پوری ٹیم کی جانب سے, آپ کا آقا عرفان بہلول صاحب کی جانب سے, آپ کا شہزادی آپ کو اپنی امان میں رکھے. تمام دیکھنے والے ناظرین سے ایک بار پھر مخاطب کہ انشاءاللہ ارمغان رمضان کے مسلسل پروگرامز آپ کے سامنے نشر ہوتے رہیں گے. آپ ہم سے جڑے رہیے, اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان عریب ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام علیکم. رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام